السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صبح کا ٹائم ہے، ہوا چل رہی ہے لیکن گرمی ہے، حبس ہے، بادل بھی ہیں، ہوا بھی چل رہی ہے اور ٹیمپریچر بھی کم ہے کچھ، لیکن پھر بھی گرمی ہے اور بجلی گئی بھی ہے ایز یوزول ہمارے ملک میں، ہمارے لاہور میں، ہمارے پیارے لاہور میں یہی حالات چل رہے ہیں۔ جی تو میں ہوں سیمی اور آپ سن رہے ہیں میرے دل کی باتیں۔ بہت بہت شکریہ، میرے سبسکرائبرز بھی آہستہ 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 بڑھ رہے ہیں اور فیس بک پہ تو ماشاءاللہ اچھے بڑھ رہے ہیں اور تقریباً 1600 بھی اس سے اوپر ہو گئے، غالباً 1700 کے قریب ہونے والے ہیں۔ کہاں ایک 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 میں گنتی تھی ماشاءاللہ، اور اب دیے سے دیا جل رہا ہے، آپ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں، شکر ہے اللہ کا کہ آپ میری باتیں سن رہے ہیں۔ تو میں جو یہ محنت کرتی ہوں یہ رائے گاہ نہیں جاتی ہے نا۔ تو کل یہاں میں نے بیٹھ کے ابو کا انٹرویو لیا تھا، آپ لوگوں کو سب کو بہت پسند آیا، کچھ لوگوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا اور انہیں بہت اچھا لگا۔ کسی نے کہا کہ ہمارے نانا کی طرح، ہمارے ابو کی طرح، ہمارے دادا کی طرح۔ تو جی یہ سب کے نانا دادا ابو ہیں اور بزرگ سب کے سانجھے ہوتے ہیں اسی طرح۔ تو انہوں نے ایک شعر سنایا تھا، تو پھر میں نے جا کے نا اس کو ڈھونڈا اور میں نے کہا کہ میں اس کی کچھ اور اشعار بھی آپ کو سنا دوں۔ ابراہیم ذوق کے اشعار ہیں یہ، تو آپ کو سناتی ہوں باقی بھی۔ شروع میں اس کا شعر تھا جو ابو نے پڑھا تھا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہو عمر خضر بھی تو ہو معلوم وقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے، ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے، نازاں نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے، دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ کیا شاندار شعر ہے نا۔ تو نیچے کسی نے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کوئی سنا رہا تھا شعر، تو اس نے نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس کی اب تشریح بھی کر دیں، تو چلے جی ہم تشریح کرتے ہیں بچوں۔ جی تو شاعر کیا کر رہا ہے اس میں، کہہ رہا ہے شاعر کہ دیکھیں ہم نا اپنی خوشی سے آئے ہیں نا، ہم اپنی خوشی سے جائیں گے اس دنیا میں، ایسا ہی ہے نا، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اور عمر خضر بھی لے آئیں گے، ایک وقت میں آ کے ہم نے مر جانا ہے اور ہمیں لگنا ہے کہ ہم ابھی تو آئے تھے ابھی چلے، ابھی تو یوں کر کے وقت گزر جاتا ہے، اور جو چال ہم چلے سو بری چلے، اپنی طرف سے ہم نے ساری چالیں چلیں دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن ہماری چالیں جو ہے نا وہ اچھی نہیں تھیں۔ چال تو اللہ تعالیٰ چلتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، ہمارے منصوبے ادھر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چل جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو نہ تمہاری دانش چلے گی نہ میری دانش چلے گی، جو بھی عقل ہے نا وہ گھاس چرنے چلی جائے گی۔ تو راہ فنا میں کس کا ساتھ دیا ہے دنیا نے؟ جب ہم نے چلے جانا ہے اس دنیا سے تو ہمارا کوئی بھی ساتھ نہیں دے سکتا، تو بس جب تک یہ دنیا چل رہی ہے چلتے چلو چلتے چلو، بس ایک دفعہ گزار لو یہ زندگی، ایک دفعہ ملنی ہے، پھر تو اوپر ہی جا کے زندگی ہماری، مزہ تو اس کا ہی ہے نا جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب آ گئی سمجھ بچوں کو، ہیں بچوں اردو تو چھوڑ ہی دی ہے نا، اب اردو تو ہم نے پڑھنی نہیں ہے، اردو کا کیا کرنا ہے، اب تو ہم اردو بھی انگلش میں لکھتے ہیں۔ تو بس اب 10 ذی الحجہ آ رہی ہے اور ہماری قربانی کی یاد جو ہے نا اس سے تازہ ہونی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے خواب میں کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے، اور وہ کتنا بیٹا جو تھا نا پیارا تھا، لیکن انہوں نے
ان کی بات مانی اور آئے اور اسے بتایا اپنا خواب، اور اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں بابا جان، دیر نہ کریں۔ اور جب انہوں نے آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں چھری چلائی تو سامنے آنکھیں کھولیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکراتے اور رہے تھے، اور ایک مینڈھا جو ہے وہ ذبح ہوا پڑا تھا۔ تو دیکھیں پھر یہ انہی کا واقعہ ہے جب یہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اور بی بی ہاجرہ کو، اور وہ پھر صفا و مروہ کی پہاڑیوں میں دوڑی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی، تو پھر آب زمزم کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جو کہ رہتی دنیا تک تا قیامت وہ رہے گا، اور سب لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں۔ اور سائنسدانوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے آ رہا ہے پانی اور کیوں آ رہا ہے، اور کتنا شاندار پانی ہے، اور اس میں کتنی جو ہے نا بیماریوں کے علاج ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ جو کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ قربانی جو ہے یہ اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ باپ نے جو کیا بیٹے نے چپ کر کے مان لیا، بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ کتنا پیارا ہوتا ہے بیٹا، لیکن انہوں نے بھی اللہ کی بات مانی اور بیٹے نے بھی باپ کی بات مانی۔ تو بس ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے، ہمیں بھی اچھے ایسے ہی بچے دیں اور ہم بھی اچھے بچے بنیں۔ دنیا تو ایسی چلی جانی ہے، تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اور ہم یہ جو بکرے لا کے رکھے ہوئے ہیں اور جب ہم ان کا خیال رکھتے ہیں اور آپ لوگ ان کو گھمانے لے کے جاتے ہیں، اس کے پیچھے اصلی کہانی کیا ہے یہ ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ بچوں کو نہیں پتہ تو بچوں کو ضرور بتائیں، اصلی کہانی بتائیں۔ بڑوں کو نہیں پتہ تو بچوں کی کیا بات ہے۔ یہ ہمارے اسلام میں ہے، ہم نے یہ گوشت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا اور یہ ہم نے کھانا ہے۔ یہ ایک نئے لوگ آ گئے ہیں ویجیٹیرین کہتے ہیں گوشت نہیں کھانا، قرآن سے دور ہے نا، قرآن کا نہیں پتہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ سب۔ اور ذبح کریں ضرور، خود کریں، کوشش کریں اپنے گھر میں لا کے ذبح کریں یا اپنے سامنے ذبح کریں، بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ بچوں کو بھی اس سے معلوم ہو، سارا کچھ پتہ چلے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ چلے تو جانا ہے ہم نے، کچھ پتہ نہیں کس وقت کب چلے جانا ہے، تو بچوں کو یہ باتیں ساری بتا دیں ضرور۔ ابھی کل میں ایک مولانا صاحب کا کلام وہ پڑھی تھی، ان کا بتا رہے تھے، وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں تو میں ضرور ان کو سنتی ہوں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح وہ مولوی صاحب نے صبح اعلان کیا کہ ایک چودھری صاحب فوت ہو گئے، شام کو جنازہ ہے تو آپ آئیں۔ تو کہتے ہیں میں چلا گیا وہاں پر شام کو، تو 2 جنازے پڑے تھے۔ میں نے پوچھا یہ دوسرا کس کا ہے؟ کہنے لگا یہ اس مولوی صاحب کا ہے جنہوں نے صبح اعلان کیا تھا۔ تو یہ زندگی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت تمام ہو جائے ہماری زندگی۔ تو بس تم بھی چلے چلو یوں ہی، جب تک چلی چلے، زندگی کے ساتھ تو چلنا ہے جب تک ہے، چلے چلیں لوڈ شیڈنگ کے ساتھ چلے چلیں، گرمی کے ساتھ چلے چلیں، پیٹرول کی مہنگائی کے ساتھ چلے چلیں پاکستان میں چلے چلیں، انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے، اسی امید پہ چلے چلیں، چلے چلیں بس چلے چلیں، چلے چلیں بس چلے چلیں۔ دوسروں کو تحفے دیں، عید پہ گوشت تو دیں گے ہی، اچھے اچھے تحفے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ لوگ دوسروں کو خوش رکھ سکتے ہیں، اچھی چیز دیں، بہتر چیز دیں ہمیشہ، ہے نا۔ اس قربانی سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے نا کہ تحفہ اچھا دینا چاہیے، بہتر چیز دینی چاہیے، اور کچھ نہیں تو کوئی اچھی بات ہی دے دیں دوسروں کو، پیار سے بات کر لیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اسی میں چلے چلیں اچھی بات میں چلے چلیں، کوئی بات نہیں۔ گرمی میں تو ہم نے چلے ہی چلنا ہے۔ اب دیکھیں کل ابو بتا رہے تھے کہ یہ جب میں پیدا ہوئی تھی اس وقت سے لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، میرا خیال تھا یہ بعد میں شروع ہوئی ہے، اتنا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اب تو حد ہی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بارشیں کر دے، رحمت کی اور اچھے موسم کی ہمیں بس گارنٹیاں دیتا جا۔ اللہ ہی دے سکتا ہے گارنٹی، انسان تو کسی چیز کی گارنٹی دے ہی نہیں سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، کچھ پتہ نہیں کیسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے نا، اپنے پٹارے میں کیا رکھا ہوا ہے تو اللہ کو پتہ ہے، انشاءاللہ اچھا ہی رکھا ہوگا، اچھے کی امید رکھنی چاہیے نہیں تو یہ پنکھے تو لے آئے نا، دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا، پنکھے تو بنا کے رکھ لیں، خرید لیں، بڑے کام آتے ہیں۔
تو یہاں پر اب ہمیں کام آ رہے ہیں، خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ گرمی دماغ پہ چڑھ گئی ہے، میں کیا بول رہی ہوں، کوئی آمائش تو نہیں بول رہی نا، ٹھیک ہی بول رہی ہوں ویسے، ہے نا۔ چلیں جی، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، گوشت بانٹیں، غریبوں کو بانٹیں، مسکینوں کو بانٹیں، مسجد میں بانٹیں، جن کو ضرورت ہے ان کو بانٹیں، خود کم رکھیں۔ جو ساری سال یہ ساری عمر کم گوشت کھاتے رہے ہیں، کوشش کریں ان کو دیں، ہے نا، اس کا بدلہ بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ تعالیٰ سے اچھے کی توقع رکھے۔ پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے، چلی چلے چلے چلو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔